شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جانا تھا جنگ جمل کے بارے میں اور وہ قصہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو جانتے ہیں آج کی اس خاص پیشکش میں آگے کیا کچھ پیش آیا۔ بلویوں کو یہ امر سخت ناگوار ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ اس تنہائی کی ملاقات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے تجویز سوچنا شروع کی کہ کوئی ایسی بات کرو کہ صلح ٹوٹ جائے اور ملاقات نہ ہونے پائے۔ عبداللہ بن سبا مشہور منافق مجر مذہب شیعہ بھی ان بلوائیوں میں صرف شامل ہی نہ تھا بلکہ سب کا سردار تھا۔ اس نے یہ رائے دی کہ تم آج ہی رات میں لڑائی شروع کر دو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع دو کہ اس فریق نے بدعہدی کر کے جنگ شروع کر دی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان مفسدوں نے خود بخود پچھلی رات میں جنگ شروع کر دی اور اس کا پھر دوسری طرف سے بھی جواب دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں یہ شہرت تھی کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما نے بدعہدی کی، اور اس جانب یہ مشہور تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بدعہدی ہوئی ہے۔ غزوہ کے بڑے معرکہ کی جنگ ہوئی، دونوں طرف سے 13,000 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تو میدان جنگ میں شہید ہو گئے، مگر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنگ سے کنارہ کش ہو کر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ابن جرمز نے شہید کر دیا۔ ابن جرمز حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے با امید انعام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین مبارک ہو، آپ کے دشمن کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس کو؟ اس نے کہا زبیر کو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ تو دوزخ میں جائے گا۔ ابن جرمز نے کہا واہ، آپ نے خوب انعام دیا۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی، میرے پھوپھی صفیہ کے بیٹے کو جو شخص قتل کرے اس کو تم دوزخ کی خوشخبری سنا دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ یہ سن کر ابن جرمز نے خودکشی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کیسا سچا نکلا۔ اختتام جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں مقتولوں کی لاشیں دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور ایک مقام پر پہنچ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ یا ابتی واللہ فرخ قریش، یعنی اے ابا، قسم اللہ کی ایک نوجوان بچہ قریش کا یہاں پڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد بن طلحہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ کان شابا صالحا، اللہ کی قسم جوان صالح تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک پر ہوا، تو آپ رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو محمد، اس جگہ اس حالت میں پڑے ہیں، اور فرمایا کہ اے کاش آج سے 20 برس پہلے میں مر گیا ہوتا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو لے کر بار بار چومتے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے مصائب کو دفع کیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو ایک شخص ان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تو کس لشکر کا آدمی ہے؟ اس نے کہا میں امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کا۔ اس سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ہاتھ لاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کرو۔ چنانچہ بیعت کے بعد جہاں بحق ہو گئے، اس شخص نے یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آ کر بیان کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے تکبیر پڑھی اور فرمایا کہ خدا نے طلحہ کو جنت میں بغیر میری بیعت کے لے جانا نہیں چاہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اہل جمل کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا وہ مشرک تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، وہ شرک سے بہت دور بھاگتے تھے۔ کہا گیا کہ پھر کیا وہ منافق تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، منافق تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ جب یہ ہے
تو آپ رضی اللہ عنہ ان کو اور کیا سمجھتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے بغاوت کی تھی۔ آج کس خاص قسط میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔